السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیب کے سرکے کے بارے میں۔ سرکے تو بے شمار ہیں، یعنی کہ آج ہم جس چیز کا مرضی سرکہ بنا کر استعمال کر لیں بن جاتا ہے۔ سرکہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی پھل یا سبزی کے خمیر سے تیار کیا جاتا ہے۔ سرکہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، طب یونانی میں۔ آج کل تو میڈیکل جو سائنس ہے وہ بھی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سرکہ انتہائی ضروری ہے۔ جس دسترخوان پر سرکہ موجود ہوتا ہے، جس دسترخوان پر شہد موجود ہوتا ہے، اس دسترخوان پہ جو گھر والے لوگ ہیں، اس فیملی پہ بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں کم آتی ہیں۔ اس کو وینیگر بھی کہتے ہیں، ایپل وینیگر۔ اس سرکہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ میں پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں، مزید بھی اگر کوئی دوست کہے گا تو میں اس کو بتا دوں گا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سرکہ کو ہم اپنے گھر میں بنائیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کمپنی کا جو سرکہ لاتے ہیں وہ آرٹیفیشل سرکہ ہوتا ہے، اس میں ایسڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ایسٹک ایسڈ ہوتا ہے، سلفورک ایسڈ ہوتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے۔ تو اب تو یہاں تک بات آج پہنچی ہے کہ اگر آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں سرکہ انگوری دو، وہ آپ کو وہی سرکہ دے گا جو تیزاب والا ہوگا، جو صحت کے لیے مضر ہوگا، صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وہ جیسے ہم گوشت کو واش کرتے ہیں، میٹ واش کرتے ہیں، چکن وغیرہ واش کرتے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ یہاں تک بات آ چکی ہے کہ احساس تک نہیں ہے کہ کسی کے صحت کا معاملہ ہے۔ برکیف سرکہ کا جو استعمال ہے یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس کو انبیاء کرام نے استعمال کیا، صحابہ کرام نے استعمال کیا، جید اولیاء کرام نے استعمال کیا، اطباء اکرام نے جو ہے نا اس کو استعمال کروایا ہے۔ سیب کے سرکے کے اندر میں آپ کو آج 10 فائدے بتاؤں گا، جو کہ سیب کا سرکہ، یہ دوائی تو نہیں ہے، یہ جو غذا کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سیب کے سرکے کے 10 فائدے میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہم کھانا کھاتے ہیں بوجھ بن جاتا ہے، معدے پہ درد ہوتی ہے، معدے پہ تکلیف ہوتی رہتی ہے اور بار بار ڈکار آتے ہیں، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، جسم بوجھل کا شکار ہوتا ہے، ان کے لیے 50 ملی گرام جو سرکہ ہے وہ آپ پانی میں حل کر کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں گے تو آپ کے کھانے کو ایسے فوری طور پہ ہضم کرے گا اور آپ کو یہ بھوک بھی لگائے گا اور آپ کی جو طبیعت ہے وہ بالکل ہلکی پھلکی گلاب کے پھول جیسی خوشگوار ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم کے اندر ہیٹ ہے، ہمارے جسم میں گرمی رہتی ہے، ہیٹ رہتی ہے، ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی 50 ml سرکہ سیب ایپل وینیگر یہ صبح ایک ٹائم، شام کو دوسرے ٹائم استعمال کریں گے تو آپ کے بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں جو لوگ ہمیں جگر کی گرمی ہے، جگر میں گرمی ہے، جس سے وائرل لوڈ بڑھ گیا ہے، ان کے لیے بھی سرکہ سیب کا استعمال بے حد مفید ہے۔ چوتھے نمبر پہ دل کے امراض ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کولیسٹرول لیول اپ ہو جاتا ہے، ہمیں نارمل نہیں رہتا، ہمارے دل کی دھڑکن ہو جاتی ہے، ہمارا جو ہے نا گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، دل ڈوبتا ہے، ایسے بے شمار قسم کے الفاظ ہم سنتے ہیں۔ تو دل کا ڈوبنا، دل کا گھبرانا، دل کے مقام پہ جو درد ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے سرکہ سے بہترین چیز ہے۔ اب 5ویں نمبر پہ ہم آتے ہیں
جو لوگ کہتے ہیں ہمیں پیٹ میں درد رہتا ہے، ہمیں قبض رہتی ہے، ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہیں یا مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، گوڑ گوڑ گڑا گڑا کی آوازیں آتی ہیں، تو پیٹ کی صفائی کے لیے، پیٹ کے درد کے لیے سرکہ بہترین لاجواب میڈیسن ہے۔ اب ہم چھٹے نمبر پہ بات کریں گے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گیس بڑی بنتی ہے، جسم سے گیس بڑی خطرناک بیماری ہے، گیس ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اگر خارج نہ ہو یا جسم میں گیس بن جائے تو اس سے آپ کی نظر میں بھی فرق پڑے گا، دماغ میں بھی فرق پڑے گا، یادداشت میں بھی فرق پڑے گا، پورا جسم ایک قسم کا تکلیف میں ہوگا۔ تو فالتو گیس کو خارج کرنے کے لیے اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ہم 7ویں نمبر پہ آتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جوڑوں میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہے، جوڑوں کا درد ہو، پٹھوں کی کمزوری ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو، ایسے بیماریوں میں بھی سرکہ سیب کو اچھے طریقے سے اگر استعمال کریں تو ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہم آتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کڈنی پرابلم ہے، ہمیں یورین پرابلم ہے، ہمارا جو پیشاب جل سڑ کے آتا ہے، ہمارا پیشاب تکلیف جاتا ہے، وہ میل ہوں چاہے وہ فیمیل ہوں، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ سیب کا سرکہ بہترین چیز ہے۔ 9ویں نمبر پہ آتے ہیں، جلدی امراض ہوں، چھائیاں ہوں، داغ دھبے ہوں، وہ جسم کے اندر پھنسیاں پھوڑے بن جاتے ہیں، جلدی تمام بیماریوں کے لیے بھی سرکہ سیب کا استعمال بے حد مفید ہے۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو تقریباً بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ شوگر کا جو کاربوہائیڈریٹ ہو یا جو گلوکوز کی جو مقدار ہے وہ جسم میں بڑھ جاتی ہے، اس کی مقدار کو کم کرنے کے لیے، نارمل کرنے کے لیے سرکہ سیب بہترین میڈیسن کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 10 فائدے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فوائد ہیں، لیکن آپ اس کو استعمال کریں۔ جس دسترخوان پہ سرکہ رہے گا، شہد رہے گا، وہاں پہ کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ آپ اس کو ڈائریکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ترش ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، یہ جس لگتا ہے اندر جا کے۔ آپ اس کو پانی میں حل کر کے استعمال کریں، اس کو جوس میں حل کر کے استعمال کریں، یا آپ اس کو سالن کے طور پہ استعمال کریں۔ سالن کے طور پہ آپ اس کو ایسے استعمال کریں گے کہ آپ ان کے ہاف لے لیں آپ شہد ہنی لے لیں اور ہاف لے لیں آپ سرکہ لے لیں، اس کو مکس کریں، اس میں روٹی کے ٹکڑے جیسے سرید بناتے ہیں اس میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے رکھ دیں، اس کے بعد آپ کھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا، ساتھ ساتھ آپ کا ہضم ہوتا رہے گا۔ جس طرح ناظرین سرکہ ہمارے انسانوں میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح حیوانات میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایگریکلچر میں بھی اس کا استعمال ہے، لیکن وہ جو اس کے ماہر ہیں وہی بتاتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ہماری معلوماتی ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ 10 فائدے جو مشہور ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، کیلشیم کے، وٹامنس کے، آئرن کے، جو ہمارے ناخن گل سڑ جاتے ہیں، دانت گل سڑ جاتے ہیں، بے شمار اس کی بیماریاں ہیں ان سب کے لیے، کیونکہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے وہ چیز کا جو بینیفٹ ہیں وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اسی طرح اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔